آگے معاملے کو چلانا یہ انصاف کے تقاضوں کے قدر منافی ہے۔ اب لیجئے یہ کہ جس وقت وفات ہوئی ہے، یہ وہی کتاب ہے، اس کا دوسرا یہ تیسرا جلد ہے کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے سن 51 میں، تو ان کو امام بنایا کس نے؟ حضرت امام حسن نے، امام حسین نے۔ امام حسین تو زندہ تھے لیکن امام حسن تو فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب، پہلے 1 منٹ 492 صفحہ اس کا یہ مطالعہ فرما لیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جس کا نام وہ بطور سیدہ رقیہ کے لیتے ہیں، وہ سیدہ رقیہ جو ہیں، ہاں یہ بتاتے ہیں ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب الہاشمیہ امہا فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹائٹل اول سے آخر تک۔ اگر یہ روافظ کی وضع کردہ روایت نہیں ہے تو میرے بتائیے شرعی قواعد کے مطابق ان کو ان کی بیوی کہنا درست ہے؟ 3 خامدوں سے شادی ہو چکی، ابھی تک ان کی بیوی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ولدت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عمر ولدت قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عمر المقدسی حدثني سفیان عن عمرو عن محمد بن علی ان عمر خطب الى علی ابنته ام کلثوم فذکر له صغرها۔ سب کہتے ہیں ان کا چھوٹی ہے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں یہ آپ نے جو بات کہی ہے غلط نکلی ہے، باپ کو پتہ نہیں کہ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے۔ آگے اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور کتنی شرمناک بات ہے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے۔ تو کہتے فارسل بها الیہ فکشف عن ساقها فقالت ما لولا انک امیر المؤمنین لتمست عینک، اگر تو امیر المؤمنین تو تیری آنکھ نکال دیتی۔ آگے بات کرتے کرتے وقال زبیر ولدت لعمر ابنیہ زید و رقیہ، یعنی 2 بچے اس سے پیدا ہوئے، ایک زید اور ایک رقیہ۔ فماتت ام کلثوم وولدها فی یوم واحد، ام کلثوم اور ان کا بیٹا ایک ہی دن میں وفات پائے۔ اصیبہ زید فی حرب کانت بین بنی عدی فخرج لیسلک بینہم فشجہ رجل وهو لا يعرفه فی ظلمت فعاش ایاما وکانت امہ مریضہ فماتا فی یوم واحد، ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہوا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو کس نے ان کو امام بنایا؟ فقدمہ الحسن والحسین، امام حسن کا وصال تو ہو گیا ہوا سن 49 میں، اب امام بنانے کے لیے دوبارہ دنیا میں واپس آ گئے۔ اچھا، اب یہ کہ وہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب کا وصال ہوا ہوگا، کیونکہ یزید کے دربار میں پیش ہونے تک یہ بات صاف ستھری ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گئے ہیں۔ اب یہ میرے پاس ہے امام قرطبی کی تذکرہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم ان کے ساتھ تھی۔ یہ لیجئے، یہ تذکرہ صفحہ 666 ہے، انصاف کا لہو، کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی بیٹیوں کے بارے میں اس قدر ہلکی پھلکی باتیں کرنا اور کرتے ہی چلے جانا، اور ذرا حیا محسوس نہ کرنا کہ کبھی حضور کردگار پیشی ہوگی سرکار پوچھیں گے میری بیٹیوں کے متعلق اس طرح ہلکی باتیں کرتے ہو۔ یہ لکھتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد وساق القوم حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تساق الاسارا، کہ واقعہ کربلا کے بعد نبی پاک کی صاحبزادیوں کو، سرکار کے حرم کو انہوں نے اسی طرح آگے آگے چلایا، ہانکا جس طرح کے قیدیوں کو چلایا جاتا ہے۔ اور اذا بلغوا بهم الکوفہ خرج الناس وجعلوا ينظرون الیہم، جب کوفے میں پہنچے تو وہ تقدس معاب بیٹیاں کہ شمس و قمر نے بھی کبھی ان کی 4 دیواری میں جھانکنے کی جسارت نہ کی تھی، کوفے کے لوگ باہر نکل آئے، دیکھنے لگے ان کی طرف۔ وفی الاسارى علی بن حسین، اور قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین تھے، وکانا شدید المرض، اور آپ سخت بیمار تھے۔ قد جمعت یداہ الی عنقہ، ان کے دونوں ہاتھ گردن کی طرف بلند کر کے گردن پر باندھ دیے گئے، ان کا نام ہے مشکیں باندھنا، یعنی جو قیامت کے میدان میں سارے گنہگاروں کی مشکیں کھولنے والے ہیں، آج کربلا کے میدان کی مظلومیت کے بعد ان کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں۔ وزینب بنت علی بنت فاطمہ الزہرا واختها ام کلثوم، ان کے حضرت زینب
بنت فاطمہ اور جناب ام کلثوم، یہ دونوں ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب یہ ثابت ہو گیا کہ جناب ام کلثوم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ سن 51 میں وفات پا چکی، ان کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، تو کربلا کے میدان میں دوبارہ زندہ ہو کے آ گئی ہیں۔ آگے پھر باقی تفصیلات، باقی کون کون سا ہے۔ یہ امام قرطبی ہے، یہ تفسیر قرطبی کا مصنف ہے، 671 سن وفات ہے، اور یہ قرطبہ کے رہنے والے ہیں، جس کو آج انگریزی میں کارڈوبا کہتے ہیں۔ یہ قرطبہ کے رہنے والے انتہائی ذمہ دار اور معتبر آدمی ہے۔ اب اس پر پتہ کیا اٹکل پچو مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو صاحبزادی تھی کسی دوسری بیوی سے تھی، ام کلثوم اس کا نام تھا۔ ان ہر طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت حیدر کرار کی عزت کے لوٹنے کا جو ہم نے پروگرام بنایا ہے، یہ خوارج کی وضع کردہ ہے، یہ رافضیوں کی وضع کردہ ہے۔ رافضیوں نے کیوں اس کو وضع کیا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کو ظالم ثابت کیا جائے، ان کو اخلاقی طور پر ایک بدعمل ثابت کیا جائے۔ اب یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ حضرت عمر کو برا کہنا چاہے گا؟ جن کے عمل کو نمونہ عمل سرکار نے قرار دیا، ان کے نامہ اعمال میں اس طرح کی عریانیت، اس طرح کی فوشانیت اور اس قدر دریدہ عملی ان کے تاریخ زندگی میں بتا سکے گا؟ ہرگز نہیں بتا سکے گا۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کام ہوا ہی ہوا ہے۔ تاریخی واقعات کو اگر جوڑیں تو کچھ نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ جو زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، تجاوز کر جاتے ہیں لوگ، تو ایک کنال کی 4 کنال بنا لیتے ہیں، پھر بتیوں کو ٹریس کرتے ہیں، بتیوں سے جب چلاتے ہیں کرو کان، ماپتے چلے جاتے، اتنا ٹیڑھا ہے، اتنا سیدھا، اتنے کروں گی، ایسا ہے۔ اس وقت بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل اس کی زمین کہاں تک ہے۔ تاریخی کرو کان کو جب آپ چلائیں گے تو بات نکل آئے گی کہ وہ کہاں تک ہے۔ یہ بات تو صاف ستھری سب نے مانی ہے نا، کہ ان کے سے بیوہ ہونے کے بعد 3 کے ساتھ شادی ہوئی ہیں۔ جب پہلے حضرت حیدر کرار نے یہ بات کہا تھا، حبس تو لولد جعفر رضی اللہ عنہ، میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے لیے ان کی منگنیاں کی ہوئی ہیں۔ حدیث رسول پاک ہے، کتاب النکاح کے اندر حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی ینکحہ یترکہ، جب تک کوئی سابقہ منگیتر چھوڑ نہ دے یا انکار نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی نئے آدمی کو منگنی کرنی حرام ہے۔ تو انہوں نے جب یہ رشتے دیے ہوئے ہیں تو یہ مانگتے کہ وہیں شرعی طور پر تو یہ مجاز ہی نہیں ہے۔ اور یہ ادھر جو انہوں نے پیش کیا کہ جناب میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا سرکار سے سسرالی رشتہ بن جائے، یہ کس قدر مومل قسم کا جملہ اس موقع پر بنے گا، جس کی بیٹی سرکار کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ مسارت کا ہی تو رشتہ ہے۔ مسارت یا سبب یہ نکاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ علم میراث کی اصطلاح ہے کہ وراثت کے ملنے کے کتنے وسائل ہیں۔ کہا یا ولادت ہے، یا ولا ہے، یا سبب ہے۔ سبب کا لفظ نکاح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے نکاح میں جناب افضا پہلے سے موجود ہیں تو یہ پھر اس رشتے کو یہ کہ اس طرح بنانا چاہتے ہیں، وہ بدرجہ اولا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کم درجے کی بیٹی ہے، کم درجے کا معاملہ ہے، اس لیے کہ سرکار کا کسی کا داماد بن جانا یہ اس سے افضل ہے کہ جتنا علی کا کوئی داماد بنے۔ اب یہ سوال کہ جناب یہ وہ صاحبزادی نہیں تھی جو حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ ہے، بلکہ یہ حضرت حیدر کرار کی کسی دوسری بیوی سے تھی۔ اب مردانیت اس بات کا نام ہے کہ یہ اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ تمہارے اٹکل پچو ہیں۔ امام یوسف ابن اسماعیل نبہانی، ان کی کتاب یہ جامع الکرامات، جامع کرامات الاولیاء۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جناب امام یوسف ابن اسماعیل نبہانی وہ پختہ آدمی نہیں ہے، یہ کہنا بھی جھوٹ ہوگا۔ وزیر معارف ہے، وزیر تعلیم ہے، اور یہ کہے جناب وہ سنی نہیں ہے۔ تمام بدعقیدہ لوگوں کی گردن جس نے صاف طور پر ماپی ہے شرق الاوسط میں، اس کا نام حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل۔ اب اگر کہے جناب کہ جناب میں سنی بھی ہوں لیکن ان کی بات نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی نے جو حق و باطل کے دو راہے پر تحقیقات پیش کی ہیں، اور خاص طور پر احترام آل بیت کے لیے، یا انہوں نے جتنے بھی شجرات ہیں نقل کیے ہیں، ان میں شک کرنے والے کی سنیت میں شک ہو سکتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی کی، اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ صفحہ 164 میں کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ
یہ صاحبزادی جو ہے حضرت حضرت قرار کی کسی دوسری بیوی سے تھی، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں ابنت سیدنا علی ابن ابی طالب من السیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہی زوجۃ عمر، یہ سخاوت تو سب نے کی ہے، یعنی جس کے 3 شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں اس کو ابھی تک کہتے ہیں زوجہ عمر ہی ہے۔ یہ اسلامی اصطلاحات ہیں۔ مثلا حضرت حفصہ پہلے کسی کی بیوی تھیں، آپ سب علماء کرام بیٹھے، کسی ایک آدمی کو ممکن ہے پتا ہو پہلے کسی کی بیوی تھی، سرکار کی بیوی بننے کے بعد کسی اور کی بیوی کے حوالے سے ذکر کرنا درست ہے؟ ام سلمہ پہلے کسی کی بیوی نہیں تھی، لیکن یہ ذکر کرنا صحیح ہے؟ حضرت سیدہ زینب بنت جاش پہلے کسی کی بیوی نہیں تھی، ام المومنین بننے کے بعد کبھی ذکر آتا ہے؟ نہیں۔ جب تک پہلا نکاح ختم نہیں ہوا دوسرا نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو جب پہلا نکاح ختم ہو گیا ہے، نئے 3 نکاح ہو چکے یہ کے بعد دیگرے، تو چوتھے نکاح کا پہلے حوالہ دینا یہ اسلامی اصطلاحات کے خلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سازشیوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب رافضیوں نے تو یہ اس لیے کیا کہ حضرت عمر کو بدنام کریں، سنیوں نے یہ بات کیوں تھام لی؟ انہوں نے کہا سنیوں نے اس لیے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اہل بیت کے صحابہ کرام کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، جن کی پوری زندگی اہل بیت کے ادب اور احترام سے لبریز ہے، ان کے ثابت کرنے کے لیے اس نکاح کو ثابت کرنے کی کون سی حاجت ہے؟ ان الفتح اجلال و احانت، امام راضی لکھتے ہیں کہ جوڑے کی زندگی اسی کے ساتھ روا ہے جس کا ادب واجب نہ ہو۔ امام راضی نے نکاح کی حرمت کے جتنے بھی اسباب ذکر کیے ہیں انہوں نے کہا اس میں اس عذر کا ہونا، اس علت کا ہونا ضروری ہے، اگر مقام محترم ہے تو نکاح حرام ہوگا۔ تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک مکافات نہ مقام محترم ہے اس کے لیے۔ اب لیجیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال ابن الخورانی فی کتاب الاشارات فی اماکن الزیارات، خولانی نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی، اہل سنت کی نامی گرامی کتاب ہے جو مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانے کے جواز کے بارے میں ہے۔ کہا تزوجہا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے شادی کی، وَأَصْدَقَهَا 40,000، 40,000 درہم ان کا مہر مقرر ہوا۔ وَوَلَدَتْ لَهُ زَيْدًا، انہوں نے ام کلثوم نے ان کے بیٹے زید کو جنم دیا، الملقبہ بذی الحلالین، ان کا لقب جو ٹائٹل تھا ذی الحلالین تھا۔ وَلَمْ يَبْقَى لِعُمَرَ مِنْهَا عَقْبٌ، حضرت عمر کی کوئی اولاد اس بیٹے کے حوالے سے زندہ نہیں رہی۔ پاکستان میں کچھ خاندان ہیں جو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں، کہتے ہیں ہم سید ہیں، حوالہ ان کا ہم ام کلثوم کی اولاد میں سے۔ ام کلثوم کی اپنی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی جو اولاد تھی ان کے سامنے ختم ہو گئی۔ رقیہ بھی بغیر اولاد کے فوت ہوئی ہیں، اور زید بھی بغیر اولاد کے فوت ہوئے ہیں۔ معلوم ہے ان کو بھی اپنا بستر باندھ کے رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں لم يبقى لعمر منها عقب، حضرت عمر کی اس سے کوئی اولاد نہیں رہی۔ وتوفیت رضی اللہ تعالی عنہا بغوطہ دمشق عقیبہ محنت اخی الحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا وہ جو ام کلثوم تھی، یہ بتا واضح کیا کہ نہیں کیا، ابنت سیدنا علی ابن ابی طالب من السیدہ فاطمہ الزہرا، یہ بات بتائی نا کہ وہ ام کلثوم کون سی تھی، کہا وہ جناب سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے تھیں، علی مرتضیٰ کی بیٹی تھیں، عمر نے ان سے شادی کی۔ ساری باتیں واضح ہوئی کہ نا، وہ جتنی کہانی تیار کی ہوئی ہے یہ ساری رام کہانی کا پورا ذکر آیا کہ نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ 40,000 درہم مقرر ہوئے، ان سے بیٹا پیدا ہوا زید، اس کی اولاد کوئی نہیں رہی، لیکن فوت کہاں ہوئی ہیں؟ کہا توفیت رضی اللہ تعالی عنہا بغوطہ دمشق، پوری دنیا میں 4 باغ مشہور ہیں۔ غوطہ کہتے ہیں کسی نشیبی زمین کو جس کے اندر نمی فطرتاً باقی رہتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر 4 باغ ہیں، ان میں ایک کا نام ہے غوطہ، یہ دمشق میں ہے۔ کہ ان کا مزار پاک، یہ معجم البلدان نے اس پر توضیحات لکھی ہیں کہ یہ غوطہ کس جگہ ہے، اسے تو صرف غوطہ کا لفظ استعمال کیا۔ دمشق والا جو غوطہ ہے نا اس میں ان کا مزار ہے، لیکن کب وہ فوت ہوئی ہیں؟ عقیبہ محنت اخی الحسین، میدان کربلا کی مشکلات کو دیکھنے کے بعد ان کا وصال ہوا۔ اب جناب یہ کلثوم بنت علی
جو حضرت سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی ہیں ان کا وصال کربلا شریف کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا؟ علامہ یوسف رسائی علمانی نے اس کو واضح کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں پوری کر کے دکھائیں تو پھر نکاح ثابت کریں. ہاں وہ جس کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے وہ پھر علی بھی تلاش کرنا پڑے گا اور پھر وہ ام کلثوم بھی تلاش کرنا پڑے گی. یہ جو حسین کی بہن ہے نا، یہ کربلا کے واقعات میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ کوفے میں موجود تھیں. اس میں یہ وضاحت موجود نہیں کہ وہ ان کی سکی بہن تھی یا ستیلی بہن تھی. اس کتاب نے واضح کر دیا کہ یہ ام کلثوم وہی ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، اور ان کا وصال کہاں ہوا ہے؟ توفیت رضی اللہ تعالی عنہا بغوطہ دمشق عقیبہ محنت اخیہا الحسین رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب بات واضح ہو گئی کہ جو علی کے گھر پیدا ہونے والی ام کلثوم ہے وہ واقعہ کربلا میں ساتھ تھی. اب اس بات کو پھر ایک مرتبہ دوہرا لیجئے. حضرت عبداللہ سے کب نکاح ہوا ہوگا؟ حضرت عبداللہ کا وصال سن 82 میں ہوا ہے. زینب پہلے فوت ہوئی ہوں گی، ان کی وفات کے بعد نکاح ہوا ہوگا. جب تک وہ فوت نہ ہو جو ستیلی ہوں یا سکی ہوں نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ثابت ہو گیا نا واقعہ کربلا کے بعد سکی بہن موجود تھی. اگر اس کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ زینب کے وصال کے بعد ہوا ہے. اب جناب اہل سنت والجماعت ہو کر کے اس بات کی تردید کر کے دکھائیں مردان کی تسلیم کروں. ہاں تو یہ تھا بیان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اگر مفکر اسلام. اور بعض نے رقیہ پر بھی رٹا ڈالا ہے. حضرت حیدر قرار کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں جناب خاتون جنت کے وطن سے. حسن حسین اور محسن بیٹے ہیں، زینب رقیہ اور ام کلثوم. جب حضرت حیدر قرار فرماتے ہیں حبست بناتی لولد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو روک رکھا ہے حضرت جعفر کے بیٹوں کے لیے. تو یہ 2 بڑی ہیں، ان کا رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ اگر رشتہ ہی مانگنا تھا ایک نام لے کے کہا کہ ام کلثوم کا رشتہ مجھے دیں. یہ ام کلثوم والی شرط شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے شروع ہوئی ہے، لیکن وہ ناز و نعمت سے پلی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بچانا چاہیے اور ظلم و تشدد کے لیے اس کو پیش کرنا چاہیے. کنکلوڈ ہم کیسے کریں گے حضور کہ یہ ایک وہ جو حضرت فاروق کے عقد میں ام کلثوم تھی وہ کوئی اور تھیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم. آپ یہ بالکل بات آپ کو ماننا پڑے گی. یہ جتنے بھی یہ فیبریکیشن ہے یہ روافظ کی ہے، انہوں نے ان کو بدنام کرنا چاہا. نہیں تو جو جس کا انتقال سن 51 میں ہو چکا ہے اس کے مطلب جو باقی باتیں کی ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں. حضرت امام فقدمہ الحسن والحسین، جس امام کو امام بنایا گیا اس کو حسن اور حسین دونوں نے مقدم کیا، آگے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ. تو امام حسن جو ہیں وہ بالاتفاق سن 49 میں ان کا انتقال ہوا ہے. جب سب 49 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی بہن کی وفات کے وقت وہ پھر دوبارہ زندہ ہو کے امام بنانے کے لیے آ گئے. وہ بھی تاریخی حقائق پر پوری نہیں اترتی. اور پھر اس کا یہ کہ یہ بات بھی خلاف عقل اور تاریخی حقائق کے خلاف ہے کہ جب وہ صاحبزادی جس کا نام رقیہ ہے اور وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ام کلثوم کے بطن سے ہیں، اس کی 1 سال بھی عمر نہیں ہے. تو یہ آپ کے اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کا نکاح حضرت عمر نے خود کیا ہے ابراہیم بن نخام کے ساتھ، ابراہیم بن نعیم بن نخام کے ساتھ. تو حضرت عمر فاروق نے 1 سال کی بچی کا نکاح اس سے کیا ہے. تو یہ سب باتوں کو آپ اکٹھا کریں تو نہ آگے کچھ رہتا نہ پیچھے کچھ رہتا. اگر نہیں ہے تو بتاؤ، اس کا جواب لاؤ. دعا فرمائیں اللہ دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی زندہ رکھے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمتوں کو ہم سلام کہتے ہیں. خدا تعالیٰ صحابہ کی اطاعت نصیب فرمائے، ان کا احترام نصیب فرمائے. حضرت عمر تو اکابر اور بڑے عظیم ترین صحابہ میں سے ہیں. حضور کی مجلس اگر اس نے کسی نے 1 مرتبہ زیارت ایمان کے ساتھ کی ہے تو ہم اس کو بھی صحابی سمجھتے ہیں. بلکہ علامہ زرقانی نے اور حضرت علامہ بدر الدین عینی نے، کرمانی نے، ان سب نے کہا جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بچپن شیر خارگی کے زمانے میں دیکھا کچھ نہیں سمجھتا وہ بھی صحابی ہے. حضرت محمد بن ابی بکر کو صحابی مانا جاتا ہے جبکہ ان کی عمر جو تھی کل 9 مہینے تھی.
اس کے باوجود ان کو صحابی مانا جاتا ہے. ہم تمام صحابہ کو سلام کہتے ہیں. کسی صحابی کی شان میں گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور طہارت کو سلام کہتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اللہ تعالیٰ سچے دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر برے عقیدے اور ہر بری رائے سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد رسول اللہ.